رمضان ایک خاموشی ہے. ہم جس دور میں رہتے ہیں اس میں شور غوغا بہت ہے، مائکروفونز بہت ہیں، درس کی محفلیں بہت ہیں، تقریریں بہت ہیں. اگر کہ پبلک نہیں، مائکروفون پہ نہیں، تو ہم اپنے موبائل فون اور اس پر جو ہم اپنے آپ کو مستقل ایک سینسیشن پہ ڈالے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارا امتحان ہے، ہمارے دور کا امتحان ہے. میں پرسنلی نہیں، رمضان ایک خاموشی ہے تاکہ ہم سے کچھ کہا جائے، اور یہ یاد ہے اس عظیم المرتبت ہستی کی خاموشی کی. اب اگر ہم ایک منٹ کے لیے اس کو ذرا سا سمبولک لیول پہ لے جائیں، غار حرا میں آقائے دو جہاں نے کس درجے کا تفکر کیا ہوگا کہ خالق کائنات نے جواب میں کلام پاک اتارنا شروع کیا ہوگا. ایک منٹ کے لیے غور کریں. What must it be, that silence that he cultivated till the age of 40? It is on record. اتنا تو کتنا شور ہوگا مکہ مکرمہ میں انڈسٹریل دور سے قبل کا، نہ انجن کا، نہ پنکھوں کا، نہ موٹرز کا، کسی الیکٹرانک چیز کا نہیں ہوگا، کہ اس کے باوجود آپ نے غار حرا پہ جانا ضروری سمجھا. وہ کون سی خاموشی کی تلاش میں آپ گئے ہوں گے؟ رمضان is a cultivation of silence, seriously endangered by the propagation of noise. یہ بہت بڑا رمز لفظ صوم میں ہے، روزہ. لفظ روزہ سورہ بقرہ میں ہے اور لفظ روزہ سورہ مریم میں ہے. آپ نے غور کیا؟ سورہ مریم میں چپ کا روزہ ہے، ایک ایسا ڈسپلن جو کمپلیٹلی ہمارے نظام سے نکل چکا ہے. نظام سے بخدا ویسے تو نہیں ہٹ سکتا، لیکن ہم لوگوں میں سے کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم ایک چپ کا روزہ رکھیں گے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا بڑا جہاد ہے یہ، کہ جب یہ بند ہو اور آپ کو اپنے ذہن کے اندر میں بہنے والے خیالات کی جو پراگندہ ہیں، فضول ہیں، لغو ہیں، بکواس ہیں، سطحیت کی انتہا ہے، آپ کو خود وہ نظر آئیں گے اور آپ کو وحشت ہوگی، اور آپ کو ہوگا یہ وہ ہے جس کی غذا پر میں پل رہی ہوں. علمان الحفیظ. Then you finally clear it away. جیسے کہ گدلے پانی میں گند ہو، پانی ہو، مٹی ہو، اور آپ آہستہ آہستہ فلٹرز لگائیں اور پھر صاف پانی، اور آپ کو پہلی بار محسوس ہو یا اللہ یہ تو مجھے عطا کیا گیا تھا، میں نے کس کے ساتھ اس کو ڈال دیا، کس گند کی آمیزش کو میں نے نارمل سمجھا. This is what رمضان is. یہ صوم کا جو ورڈ ہے، یہ دونوں کے ساتھ، صوم زکریا، صوم مریم، یہ دونوں ہماری روایت کے اندر میں زندہ اور پائندہ ہیں. اس کے فوائد کی مطلب انلمیٹڈ فوائد ہیں. سو ایک تو یہ ہم نے اشارہ دیا، وہ عظیم شب. کلام پاک میں رمضان کا مہینہ نام سے ذکر ہے، اور وہ شب جس میں کہ کلام پاک نازل ہوا اس کے نام کی پوری ایک سورہ مبارکہ موجود ہے. لہٰذا وہ مہینہ بھی تعین ہے اور شب قدر بھی تعین. کلام پاک نے عظمت دی. The month is mentioned and the night is mentioned. یہ عظمتوں کی باتیں. اب ایک اسائنمنٹ، ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ جو اس سال اور اپنے تمام لوگوں سے، ایک نوٹ بک پاس رکھیے، اور اچھی آئیڈیا ہو اگر ایک برانڈ نیو نوٹ بک خریدیں اسی کام کے لیے، اور یکم رمضان کی شب جو ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ہاتھ سے خطاطی میں لکھیے، کیونکہ اس سے پروردگار کے آغاز کا اور اپنی ارادے کا ایک محکم ہونے کا ہاتھ سے ایک بات بنتی ہے. کلام پاک کا اب آپ جب ترجمہ پڑھیں رواں اردو میں یا انگریزی میں، جون سبھی، اور جہاں آپ یا ایھا الذین والی آیت پر آئیں، عربک کو چھوڑ دیں، وہ تو کلام پاک میں اردو ترجمہ اپنی نوٹ بک کے صفحے اول پر بمحض صورت اور آیت کے نام کے ساتھ وہ ترجمہ لکھ دیجیے. اب دیکھیے ایک اسائنمنٹ شروع ہوئی. جنہوں نے بھی کلام پاک پڑھا ہے، کہ میں اس کا وہ کوڈ بھی آپ کو دے سکتا ہوں، کمال دیکھ. 89 آیات ہیں،
89 آیات ہیں جس میں پروردگار مومنین سے ڈائریکٹلی مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو آپ کا کام اس سال کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ بے شک پورا پڑھتی جائیں، اور جہاں یہ آیت آئے وہاں رک کر کے اپنی نوٹ بک میں سورت آیت نمبر لکھ کے ترجمہ لکھ دیجئے، بس دیٹس آل۔ آپ بہت حیران ہوں گے کہ گویا کتاب الہی میں، اللہ کے کلام میں، وہ بات جو آپ نے اور ہم نے کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں آپ کے سامنے اس سال کا ایک وتیرہ رہے گا، ایک ڈسپلن رہے گا۔ کلمہ، صلاۃ، زکوٰۃ اور حج سب کے سب میں ٹوٹلی دوسرے انسانوں کا غیر حاضر ہونا ممکن نہیں، صرف روزے میں ممکن ہے۔ صرف روزہ رکھتے وقت آپ کو نہیں پتہ چل سکتا کہ میں روزے سے ہوں جب تک کہ میں اعلان نہ کروں۔ تو پروردگار کو یہ خفیہ عبادت اتنی پسند ہے کہ اس نے اس سے اپنی قربت سے آپ کی اور ہماری بھوک کو اور پیاس کو اپنے قریب کے، اپنے جواب دینے کے، اپنے دعا سننے کی صفت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔